اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ. سل امر کا صیغہ ہے، سوال کر، پوچھ بنی اسرائیل سے، کم آتینا کتنی ہی دی ہم نے، ہم ان کو، من آیت نشانیوں میں سے، بینۃ بڑی واضح کھلی کھلی. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ احکام اور واضح نشانیاں آنے کے باوجود جو آدمی گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ سخت ڈانٹ دی کہ کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں اور تمہارا فیصلہ چکا دیا جائے، یعنی تمہیں جو مہلت دی گئی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ہی ہے کہ جو لوگ بینات اور واضح دلائل اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا انہیں چاہیے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھو کہ میری نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا اللہ نے کیوں فرمایا؟ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ایک تو بنی اسرائیل کے لوگ وہاں موجود تھے جن سے پوچھا جا سکتا تھا، اور دوسری بات بنی اسرائیل سے پوچھنے کی یہ تھی کہ جو آدمی ایک دفعہ تھانے سے ہو کے آ جائے اور جیل سے جوتے کھا کے آ جائے، اسی سے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی جیل میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں یا بوڑھے ہوئے آدمی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ برے کام نہ کرو، غلط کام نہ کرو، پکڑے جاؤ گے، پولیس پکڑ لے گی، تو پھر اسے یہی کہنا چاہیے کہ وہ آدمی جو تھانے گیا ہے اسے پوچھو کیا ہوتا ہے تھانے میں، کیسے سزا ملتی ہے جیل میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہو یا کرو گے تو پھر اس کا انجام جاننے کے لیے بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ کیسا میں انجام اس کا کرتا ہوں، اس کو میں کیسی سزا دیتا ہوں اور اس کا میں کیسا حشر کرتا ہوں. اس لیے کہ بنی اسرائیل تو بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، اور بڑی فضیلت اللہ نے دے رکھی تھی ان کو، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دنیا میں ہی دے دی، امانت کا منصب ان سے چھین لیا، اور فرمایا کہ فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب کے اوپر غضب ٹوٹا ان پہ. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے نکلے انہیں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے خرمستیاں شروع کر دی اور مختلف مطالبے شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ 40 سال تک صحرائے تیہ میں بھٹکنے لیے چھوڑ دیا. صبح نکلتے تھے اپنے گھروں کی تلاش کے لیے یا راستے کی تلاش کے لیے کہ راستہ ملے جہاں سے ہم اپنے گھروں کو واپس پلٹیں یا اپنے شہروں کو واپس جائیں، اور مسلسل دن سے لے کر رات تک ڈھونڈتے رہتے تھے ایک 40 مربع کلومیٹر کی جگہ پہ، اور راستہ نہیں ملتا تھا، اور پورے 40 سال تک اسی طرح گزار دیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت حاصل نہیں کر رہے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہماری کھلی نشانیوں سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں، سل بنی اسرائیل، انہیں چاہیے کہ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھیں، کم آتیناہم من آیت بینۃ، ہم نے ان کو بڑی کھلی نشانیاں دی تھیں. کھلی نشانیوں سے مراد کون سی نشانیاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی نشانی دی جو نیچے ڈالتے ہی اژدہا بن جاتا، اور پھر اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام اپنے دامن میں ڈال کے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا. اور پھر اسی طرح مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں دکھائی انہیں
خون کا عذاب نازل کیا، ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لے کے نکلے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹ گیا، جو سراسر معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر جب میدان میں پہنچے، کھلے میدان میں، تو بادل جو تھا وہ سایہ کرتا تھا ان کے اوپر، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرما دیا ان کے لیے۔ یہ ساری نشانیاں تھیں ان کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی نافرمانی کی، اور موسیٰ علیہ السلام پہ جس طرح ایمان لانے کا حق تھا اس طرح ایمان نہیں لائے۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص بدل دے نعمت اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی تھی بنی اسرائیل کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دے، کیا مطلب؟ ان کا انکار کر دے، ان کا اعتراف نہ کرے کہ واقعی اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں، اور نعمتوں کی جگہ پہ ناشکری کا طرز عمل اختیار کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے بدلے میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا اعتراف نہ کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میری سزا بڑی سخت ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے میری نعمتوں کا اعتراف نہیں کیا، میری نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا، میری نعمتوں کی ناشکری کی، اور پھر من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آئی، صرف وعدہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملاً وہ ساری نعمتیں دنیا میں دی انہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں پانے کے باوجود انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے اس آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائے اور ان کا شکر ادا نہ کرے۔ اور یہ بنی اسرائیل سے پوچھنے والی بات جو ہے، یہ پہلے مخاطب تو صحابہ کرام ہی ہیں ان آیات کے، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سارے کے سارے مخاطب ہیں ان آیات کے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے میری سزا کا طرز عمل دیکھنا ہے تو بنی اسرائیل کو دیکھ لو، انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، میں نے انہیں دنیا میں سزا دے ڈالی۔ اور کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات نہیں ہیں اس پہ، یا اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں اس پہ، یا اللہ کے احسان نہیں ہیں اس پہ؟ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جو بیرونی نعمتیں ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑیے، خود انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ کان اللہ کی نعمت ہیں، ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہونٹ اور زبان، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان لاکھوں ریال بھی خرچ کرے تو ان کا متبادل حاصل نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو وہ مصنوعی ہے، جو اصل اللہ نے چیز بنائی ہے اس کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے، کوئی نعمت نہیں دی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دین کے معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، دین کے معاملے میں جو آپ سے اونچے ہیں ان کی طرف دیکھو اور ان پہ رشک کرو، اور دنیا کے معاملے میں جو لوگ آپ سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھو، تاکہ ناشکری کا جذبہ نہ پیدا ہو تمہارے اندر۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں دین کا یہ درجہ بھی دیا ہے، اور اس سے زیادہ جو دین والے ہیں ان کو قابل رشک سمجھو اور ان کی ریس کرنے کی کوشش کرو، اتنا دین تم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
اور دنیا کے معاملے میں جو نیچے ہیں انہیں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کم اس درجے سے تو ہمیں اوپر رکھا ہوا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اور کفر والوں کا۔ کافروں کے بارے میں یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمائی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے تمہارے اوپر، تمہیں سزا دینے پہ قادر ہے۔ اور پھر یہ ڈانٹ بھی دی، وارننگ بھی دی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو جو مہلت ہم نے تمہیں دی ہے یہ مہلت فوراً ختم کر دی جائے، اللہ اور فرشتے فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہو جائیں اور تمہیں سزا دے ڈالی جائے تمہارے گناہوں پہ۔ اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ سزا کس طرح دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمائیں، اور پھر آگے کافروں کا حال بھی اللہ نے بیان فرما دیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ تقابل کرتے رہیں اور جو اصل حقائق ہیں ان کی نظر سے پوشیدہ نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں زینا للذین کفروا الحیات الدنیا۔ زینا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ زینا زینت دی گئی، خوشنما بنائی گئی، خوبصورت اور اٹریکٹیو بنائی گئی، للذین کفروا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے کافروں کے لیے میں نے بڑی خوشنما بنائی ہے۔ بابر بعیش کوش دنیا دوبارہ نیست، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی میں جو عیش کرنی ہے کر لو، دوبارہ زندگی ہے نہیں، اور وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جب عقیدہ نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے یا کوئی جزا سزا بھی ہے تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ جتنی عیش کرنی ہے پھر اس زندگی میں کر لیں، اور کافر تو یہی سمجھ کے عیش کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد تو دوبارہ کچھ ہے نہیں، ختم ہو جانا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہم نے عیش کرنی ہے، رنگینیاں کرنی ہے، جو ناز و نام ہے، جو آن بان اور ٹھاٹ باٹ ہے، وہ اسی دنیا کی ہے، اسی میں حاصل کر لینی چاہیے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے بڑی خوشنما بنا دی ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کتنے کافروں کی بات تو دور کی بات ہے۔ باہر ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں یہاں سعودی عرب میں، 6 مہینے سال رہ کے جی یہاں دل نہیں لگتا، یہاں بڑی خوشک زندگی ہے، یہاں کی زندگی میں کوئی چارم نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے یہاں کی زندگی میں۔ اٹریکشن تو واقعی زندگی میں، ساری زندگی میں اٹریکشن نہیں ہے۔ یہ زندگی تو ایک بوجھ ہے، یہ زندگی تو ایک ذمہ داری ہے، یہ زندگی تو ایسے ہے جس طرح ایک سنتری یا ایک سپاہی اپنے پہرے پہ کھڑا ہے، یہ پوری ساری کی ساری موت تک زندگی مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے کہ الرٹ ہو کے رہنا ہے۔ اس میں عیش کا کوئی کھانا نہیں ہے، اس میں رنگینیوں کا یا اس میں آن بان اور ٹھاٹ باٹ اور عیاشیوں کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں۔ مسلمان تو 24 گھنٹے کے لیے پابند ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ زندگی کا ایک لمحہ بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا۔ قید خانہ کیا ہے؟ قید خانہ یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں اور اپنی جو تمنائیں ہیں ان کو توڑ دیتا ہے۔ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی خواہش نہیں برت سکتا۔ جہاں بیٹھنے کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے گا، جہاں اٹھنے کا حکم ہوگا وہاں اٹھ جائے گا، جہاں چلنے پھرنے کا حکم ہوگا، جہاں بیڑیاں اتار دیں گے، بیڑیاں لگا دیں گے، جو بھی ہے قید خانہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا سیدھا سیدھا کہ جو تو آنا چاہتا ہے اسلام کی طرف یا ایمان کی طرف، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ قید خانہ ہے، یہ عیاشی نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ اور جس نے اس دنیا میں جنت حاصل کرنی ہے، فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کافر کے لیے بڑی خوشنما بنائی گئی ہے، بڑی اٹریکشن ہے اس میں، ہاں یہ بڑے ہیومن رائٹس ہیں، بڑی آزادی ہے، بڑی اریانی ہے، بڑی بدکاری ہے، بڑی فحاشی ہے، سور کھاؤ یا حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، ہر طرح کی آزادی ہے۔
بہن کو بیچ دو, ماں کو بیچ دو, بیٹی کو بیچ دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زنا کرو, بدکاری کرو, کس سے کرو, جس سے کرو, سب مرضی اپنی ہے. یہی ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے تو ہزاروں پابندیاں ہیں. اس کو تو ایسے کسا گیا ہے, اس کو تو ایسے باندھ دیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں نہیں اٹھا سکتے, تم اپنی مرضی سے اپنے کان بھی نہیں کھول سکتے, تم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, تم اپنی مرضی سے اپنے پاؤں بھی استعمال نہیں کر سکتے. کوئی انسان جو قیدی ہے اس کے لیے تو گنجائش نہیں ہے اس دنیا میں عیش کرنے کی. کافر جو ہے اس کے لیے جنت ہے یہ دنیا, جو مرضی کرے. اللہ اس کو نعمتیں, اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی واقعی دے رکھی ہیں. نعمتیں تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں, لیکن ساتھ پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں. کافروں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کہ یہ بات ٹھیک ہے, کافروں کے لیے ہم نے یہ دنیا کی زندگی بڑی پرکشش بنائی ہے, بڑی خوشنما بنائی ہے, بڑی خوبصورت بنائی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, وَيَسْخَرُونَ, اور وہ کیا کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. کن کا؟ من الذین آمنوا, دنیا کی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کا کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کافر, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں جو کرتے ہیں کہ ساری دنیا پہ یہ دین غالب ہوگا, اور یہ چند غلام اور بے بس اور بے کس آدمی لے کے یہ ساری دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گا. بلال حبشی ہے, ابو ذر غفاری ہے, صہیب رومی ہے, یہ لوگ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے, اور ہمارے جیسے بڑے بڑے جو سردار ہیں انہیں چھوڑ کے تو یہ دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے نکلا ہے. اور وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ساری معاذ اللہ دیوانگی اور پاگل پن کی باتیں ہیں. جب بھی حج کا موقع ہوتا یا پرانے زمانے کے میلے ویلے لگتے ظلم مجاز کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے مختلف کافروں کے پاس اور جا کے دعوت دیتے. حج کے ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود کے پاس گئے, جا کے دین اسلام کی دعوت دی. اور مکی کی زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدبخت چچا ابو لہب پیچھے پیچھے رہتا اور جا کے لوگوں کو بتاتا کہ بھائی یہ میرا بھتیجا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کی باتیں نہ سننا, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ گھر کا آدمی بتا رہا ہے تو واقعی بات سچی ہوگی. ایک قافلے والوں کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس زمانے میں روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں. ان قافلے والوں نے پوچھا کہ محمد جو تم بات کہتے ہو تفلحوا, اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا واقعی ایران بھی مغلوب ہو جائے گا, واقعی کسرا بھی مفتوح ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کسرا بھی مفتوح ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ قافلے والے کہنے لگے کہ پہلے تو واقعی ہم سنتے تھے شاید یہ آدمی جو ہے یہ درست ہے, یہ ٹھیک ہے, صحت مند ہے, لیکن جب اسے یہ بات ہمیں بتائی کہ کسرا بھی مفتوح ہو جائے گا تو ہم نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ آدمی دیوانہ اور پاگل ہے. یہ تو دیوانوں اور پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ مفتوح ہو جائے, کبھی روس مفتوح ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے. اللہ رسول نے فرمایا کہ ہاں اگر تو واقعی ایمان لے آؤ تو واقعی روس بھی فتح ہو جائے گا, امریکہ بھی فتح ہو جائے گا, کسرا بھی فتح ہو جائے گا, روم بھی فتح ہو جائے گا اور تم ہی غالب ہوگے. اور جب تبوک کا موقع تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ جس روم کی سپر پاور کے مقابلے میں یہ لوگ جا رہے ہیں, اور جب پتہ چلے گا کہ وہاں رومی ان کو زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑ کے تو دھوپ میں ڈال دیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ سپر پاور کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تمہارے ایمان کے حوالے سے کافر جو ہیں یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے. لیکن کافر بھی ایسے بیوقوف اور احمق ہیں
1400 साल से मुसलसल यही होते चला आ रहा है कि एक कलील तादाद मुजाहिदीन की हजारों और लाखों काफिरों के मुकाबले में भारी साबित हो रही है। और वही बात आज भी है। अखबारों में खुद बताते हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो तशद्दुद पसंद हैं, अस्करियत पसंद हैं, तखरीब पसंद हैं की तादाद सैकड़ों से ज्यादा नहीं है। तुमने तो 50 मिनट इकट्ठे कर रखे हैं और इतना असलों का ढेर लगा रखा है। रोजाना तुम्हारे टैंकर आते हैं अमेरिका से और वहां कराची से उतर के वहां अफगानिस्तान जाते हैं। इतना तुमने असला ढेर लगा रखा है। रातों को देखने वाले तुम्हारे पास दूरबीनें मौजूद हैं, जमीन के नीचे देखने वाली जो तुम्हारे पास सारी दूरबीनें हैं, सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है। और साथ ये कहते हो बस ये चंद सैकड़ों के दहशतगर्द हैं या तखरीबकार हैं, वो चंद सैकड़ों दहशतगर्द या तखरीबकार तुमसे आज तक नहीं कंट्रोल हो रहे। इतनी अहमक और बेवकूफ कौन है? और फिर अल्लाह ताला ने तो ये वादा कर रखा है, अल्लाह के रसूल का वादा है ये कि क़यामत तक एक मेरी उम्मत का गिरोह जो है वो हक पे कायम रहेगा। क़यामत तक मेरी उम्मत का एक गिरोह जिहाद पे चलता रहेगा और उसको किसी की मुखालफत जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। क़यामत तक वो अपने काम करता रहेगा अल्लाह के फैसले और इस दिन को गालिब रखेगा। दिन गालिब रहेगा ये। और 1400 साल से दीन कहां मिटा है? तुमने मिटाने की कोशिश की, जितनी तुम इसको मिटाने की कोशिश करते हो उतना ही ये दूर तक फैलता चला जा रहा है। जिस कुरान की तुम आए रहे हो तौहीन करते हो, क्या कुरान जलाने से कुरान खत्म हो जाएगा? एक दफा की बात नहीं, हजारों दफा तुमने ये करके देख लिया। जब तुम्हारे नुमाइंदे ये बदसगीर आजाद होने से पहले यहां थे, वो अंग्रेज कमिश्नर था, उसने कहा जी इस कमिश्नरी के जितने भी कुरान हैं वो सारे इकट्ठे करके जाया कर दो या जला दो। ये तो कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा तुमने तजर्बे किए हैं। और वहां के जो उलमा थे उन्होंने बताया कि तुम्हारी कमिश्नरी में फलां जो गांव है उस गांव के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे हाफिज़े कुरान हैं। और उसने फिर बाकायदा उन बच्चों को उसके सामने ला दिखाया, कहेगा कि इनमें से किसी बच्चे से कुरान सुनो। जितने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चों ने कुरान जी सुनाया और उन्होंने कहा कि तुम कुरान को जलाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, लेकिन जो कुरान सीने में पड़ा है उसको कहां ले जाओगे? ये कुरान ये कागजों से नहीं महफूज हुआ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कागजों से महफूज हुआ। उस जमाने में कागज तो थे नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं। उस जमाने में भी सहाबा किराम ने सीनों में महफूज करके आगे मुंतकिल किया। इसे हड्डियों पे लिखा, पत्तों पे लिखा, लकड़ी पे लिखा, पत्थरों पे लिखा। ये तो मुसलमानों की एक ऐसी अजीम शान खिदमत है दीन इस्लाम की कि तुम उसके ऐसे शीलता नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी तौरात कहां है? जो ये तुमने लिख रखी है इसको तो तुम भी नहीं मानते। हमारी बात तो दूसरी है, तुम्हारे अपने उलमा मानने के लिए तैयार नहीं। इसमें जो तुम्हारे हाथों में इंजील है उसको तुम्हारे अपने आलम नहीं मानते, ये वो इंजील है। तुम्हारी अपनी तौरात और अपनी इंजील कहां है? आज तुम मुसलमानों को कहते हो कि इनका कुरान जला देते हैं या खत्म कर देते हैं, ये ऐसे तो खत्म नहीं होगा। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये तमस्सुर करते हैं, मजाक करते हैं अहले ईमान का। और अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन ये फरमाएंगे, काफिर कहेंगे कि रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, या अल्लाह जहन्नम से एक दफा हमें निकाल दे, अगर हम दोबारा ये हरकतें करें, ये जराइम करें तो या अल्लाह फिर हम जालिम होंगे, फिर हमें सजा दे लेना। अल्लाह फरमाएंगे इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन फ़त्तख़ज़्तमूहुम सख़रिय्यन। मेरे लोगों का, मेरे बंदों का एक गिरोह ऐसा था अहले ईमान का जो ये कहता था कि या अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान लाए हैं, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे, या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा दे, तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। फ़त्तख़ज़्तमूहुम सख़रिय्या, तुम लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, हत्ता के तुम्हें यह भी याद न रहा कि मैं अल्लाह भी कोई हूं जो इसकी सजा दे सकता हूं।
انی جزایتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں ان اہل ایمان کو جنہوں نے تمہارے مزاج پہ صبر کیا، جنہوں نے تمہارے تمسخر پہ صبر کیا، آج ان کو میں بدلہ یہ دے رہا ہوں انہم هم الفائزون، کہ فائز اور کامیاب رہنے والے وہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو کافر لوگ ہیں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں جنت میں جانے والے، یہ ہیں جنت کے ٹھیکیدار. یتغامزون، آنکھوں سے باتیں کرتے ہیں، آنکھیں مارتے ہیں ایک دوسرے کافروں کو. اللہ نے فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین، ان کافروں کو ہم نے مسلمانوں پہ داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا کہ یہ ان کا حساب نہیں جا کے. اور پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے فالذین آمنوا من الکفار یضحکون، کہ ایمان والے جو ہیں یہ کافروں پہ ہنسی کریں گے. اللہ رہا کہ ینظرون، جنت میں تختوں میں بیٹھے ہوں گے اور نظارہ کریں گے ان کی بدبختی کا، ان کی سزا کا، ان کے عذاب کا. ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ دنیا میں جو ہنسی اور مذاق اڑاتے رہے مسلمانوں کا، اس کا اس سے اچھا ثواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلیں گے. کافروں کا مزاج جو ہے اس کی تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت فرمائی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بدبخت مسلمان بھی کسی دین کی بات کا مذاق اڑائے گا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑائے یا حدود کا مذاق اڑائے، داڑھی کا مذاق اڑائے، پردے کا مذاق اڑائے، اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، وہ بھی بدبخت کافر ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار یا ایک آیت کا تمسخر یا ایک آیت کا مذاق اڑانا دائرہ شعور سے خارج کر دیتا ہے انسان کو. بدعملی جو ہے اس کی معافی ہے، بدعملی کی معافی ہے اللہ کے ہے، مزاق کی معافی نہیں ہے. جو آدمی مزاق کی معافی کرتا ہے، ارتداد جو ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا، اگلی آیتوں میں آ بھی رہا ہے کہ جو آدمی مرتد ہوتا ہے اس کی بڑی سخت سزا رکھی ہے شریعت نے کہ اس کو قتل کر دو. اس کے سزا اور بھی علماء نے لکھے ہیں، اس کی وجوہات اور بھی لکھی ہیں کہ اس کو قتل کرنے کی سزا اتنی سخت کیوں دی گئی. ان میں سے ایک جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی مرتد ہوتا ہے وہ اسلام کی توہین کرتا ہے. اگر اسلام لانا ہے تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے لاؤ. اور دیکھا اللہ تعالیٰ کے قانون بے سخت اور بے لاگ ہیں. اللہ کے لیے یہ کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی کوئی پریزیڈنٹ ہے یا گورنر ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے. گورنر نے توہین کی توہین عدالت کے قانون کی، توہین عدالت کے قانون کی تمسخر اڑایا اس نے. یہ تو کالا قانون ہے. گورنر ہے تو گورنر ہوگا پنجاب کا. اللہ کو پنجاب سے کیا لگے؟ اللہ کے لیے تو سارے ایک جو جھاڑو پھیرنے والا سڑک پہ مومن آدمی ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہے بس گورنر سے جو اس کا استدعا کرتا ہے توہین عدالت، توہین رسالت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں صحابہ سے کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا اشراف میں سے ہے، بڑا عزت دار آدمی ہے، جو بات کہے گا لوگ مانیں گے، اور اگر کہیں نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو لوگ اس پہ فخر محسوس کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر ایک اور آدمی گزرا، مومن آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ مسکین آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، کوئی بات کرے اس کی بات کوئی نہیں سنتا، اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں سے یہ آدمی زیادہ بھاری ہے جو مومن ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں ہے.
گورنر ہے تو زرداری کا ہوگا نا. اللہ کا گورنر تو نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اسے توہین کی, اللہ کے رسول کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے لیے بنائے گئے قانون کی توہین کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی, شدید و نقاب یہی ہے. آخرت کا عذاب تو اللہ جانتا ہے کیا ہے, کس میں مبتلا ہے اس وقت بھی وہ, لیکن دنیا والوں کو بھی دکھا دیا کہ میں سزا کس طرح دیکھتا ہوں. سل بنی اسرائیل. اب ذرا یہ بالکل وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ ابو جہل سے کہی تھی کہ بتاؤ جو اللہ کے بعد یہ سچ ثابت ہوئے یا نہیں ثابت ہوئے, جو باتیں میں کہتا تھا وہ سچ ثابت ہوئی یا نہیں. اس پر بس گورنمنٹ سے پوچھو کہ جو اللہ کا رسول کہتا تھا, جو اللہ نے کہا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا. اللہ شدید نقاب ہے کہ نہیں ہے, اللہ سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا, جہنم یا جنت ہے یا نہیں ہے. اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری قیامت تک کے لیے ہمیں بھی مخاطب کر کے کہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو ہیں اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں, لیکن اللہ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی والذین اتقوا, لیکن والذین اتقوا وہ لوگ جو متقی ہیں, جو ایمان لائے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فوقہم یوم القیامہ, فوقہم کیا مطلب, ان سے اونچے ہوں گے, کافروں سے بہت اونچے ہوں گے یوم القیامہ, قیامت کے دن. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تمہیں سر مذاق کس کا اڑایا گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہو, دین کا مذاق اڑاتے ہو, میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں. اور سورہ واقعہ میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی بڑی وضاحت کے ساتھ, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. آگے کیا ہے, خافضۃ الرافعہ, خافضۃ الرافعہ اونچے لوگوں کو نیچے گرانے والی, نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے والی. بڑے بڑے میڈل جن کے لگے ہوں گے اور بڑی بڑی اونچی کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہوں گے, جو نیچے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے اپنی توہین سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی خافضۃ الرافعہ, اونچے لوگوں کو نیچے ذلیل اور پست کر دے گی, اور جو دنیا میں ذلیل اور پست تھے اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. یہ دنیا جو ہے یہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا تو بہت ہی دھوکے والی جگہ ہے. انسان کو نظر کچھ آتا ہے, ہوتا کچھ ہے. قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا, اتنا بڑا خزانہ کہ اونٹوں پہ وہ چابیاں رکھتا تھا اپنے خزانوں کی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب جو دنیا دار لوگ تھے انہوں نے دیکھا قارون کو اپنی زیب و زینت کے ساتھ جب لوگوں کے سامنے آیا تو تمنا کی اوہو کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان خزانوں کے پیچھے کیا ہے. ان خزانوں کے پیچھے تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی جہنم اور اللہ کی آگ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تکبر اور اکڑ کے ساتھ وہ اپنے خزانوں کی کنجیاں لے کے نکلا, فخسفنا بہی, ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی خزانے تھے سب کی سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. اور جو پہلے دن رشک کرنے والے تھے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا, وہ افسوس کرنے لگے اپنی اس تمنا پہ, کاش یہ تو بڑا عذاب ہے, بڑی سخت سزا ہے اس کی, ہم نے ایسے ہی تمنا کی اس کی, یہ تو اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ بڑا سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ بات نہیں فرمائی کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے. دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے, اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے. یہ دنیا کڑوی ہے مومن کے لیے, بڑی سخت ہے, بڑی مشقت والی ہے, بڑی تکلیف ابتلا اور آزمائش والی زندگی ہے مومن کی اس دنیا میں. لیکن آخرت میں مومن کے لیے راحت ہے, آرام ہے, عیش ہے. جبکہ اس کے برعکس
دنیا میں کافر کے لیے بڑا عیش ہے، بڑی آرام ہے، بڑی مٹھاس ہے، لیکن آخرت میں بڑی کرواہٹ ہے، بڑی سزا ہے، بڑی پکڑ ہے اللہ کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دنیا میں یہ جو کافر ہیں یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، لیکن یہ بات اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمائی کہ تم مایوس نہ ہونا، بد دل نہ ہونا ان کی باتوں سے، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت کے دن تم لوگوں کا درجہ بہت اونچا ہوگا اور یہ لوگ ذلیل اور پست ہوں گے. اور پھر آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق کو رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں رزق کی تقسیم جو ہے کسی کی نیکی اور برائی کی وجہ سے، کسی کے تقوی یا کسی کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت و حکمت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے یورپ کی زمین میں جو خزانے رکھے ہیں وہ ان کی نیکیوں اور تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. اور امریکہ میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں وہ ان کے دین اور ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو میری اپنی تقسیم ہے، میری اپنی نصیحت و حکمت ہے. جسے چاہتا ہوں میں تھوڑا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پہلی جو باتیں جو ہیں وہ اصول اور قانون کی باتیں ہیں کہ کافر جو ہے وہ نامراد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کافروں کے لیے جہنم ہے آخرت میں، اور جو مسلمان ہیں اگر وہ مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کا تمسخر و مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کو تسلی رکھنی چاہیے، اپنا ایمان مضبوط اور پکا رکھنا چاہیے. قیامت کے دن وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی اونچے ہوں گے. لیکن آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کہیں تمہیں ان کے مال و دولت سے، ان کی دنیا کی آن بان اور ٹھاٹھ بار سے تمہارا ایمان کمزور نہ پڑ جائے، تم کہیں ان کی طرف دیکھ کے رشک نہ کرنے لگو، ان کی طرف بھاگنے نہ لگو. لا یغرنکم الحیات لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کافروں کا دنیا کے ملکوں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ بڑی عزت والی قومیں ہیں، یہ بڑی مہذب قومیں ہیں، یہ بڑی وقار والی قومیں ہیں، یہ بڑی اونچی قومیں ہیں. لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو میں نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے جو بڑا ہی تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ میں نے انہیں دیا ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں ان کی طرف بھاگنے لگو، کہیں ان کی طرف جا کے رہنے کی تمنا کرو. یہ سارا دنیا کا دھوکہ ہے. دنیا کے دھوکے میں آگے کتنے لوگ ہیں جو اپنا دین اور ایمان خراب کر لیتے ہیں، دین اور ایمان نہیں بلکہ اپنی دنیا برباد کر لیتے ہیں. ہاں بچوں کو بھیجنا ہے، وہاں صرف ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں، بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا نیک بچہ ہے، اور پڑھ کے واپس آ جائے گا، اپنے ملک میں ہی رہے گا. پتا اس وقت چلتا ہے جب بچے کہتے ہیں بیٹا واپس آ جاؤ. نہیں ابا جی میں تو نہیں آؤں گا، آپ نے یہاں آنا ہے تو میں ویزا بھیج دیتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب بیڑا غرق ہو جاتا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ٹھیک ہے شفقت اپنی جگہ پہ ہے، محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن اس محبت کو بھی تھوڑا باندھ کے رکھو. محبت ایسی نہ ہو جو اولاد کا بیڑا غرق کر دے، جو اولاد کی دنیا اور آخرت برباد کر دے. دوسروں کے سامنے تعریفیں کرتے رہتے ہیں، بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا ایسے ہے، بڑا ایسے ہے، لیکن جب بچے کا بیڑا غرق ہوتا ہے، بچہ تباہ اور برباد ہوتا ہے تو ساری دنیا کے سامنے پھر آنکھوں روتے ہیں، گلا کرتے ہیں بچہ یوں ہو گیا، بچہ یوں ہو گیا. پھر کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے. یہ ساری ہماری اپنے ہاتھوں ہی کمائیاں ہیں. سنبھال کے رکھے. دنیا کی دولت اگر اللہ نے دی ہے تو سنبھال کے رکھو. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کے مطابق خرچ کرو، اس کو اس طرح پانی کی طرح نہ بہاؤ.
اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے اپنے اولاد کے لیے اور بچوں کے لیے ہی ہے یہ دولت, ان کی اصلاح کرنی ہے, ان کی پرورش کرنی ہے, ان پہ خرچ کرنا ہے, حکم ہے اللہ کا, لیکن اس طرح خرچ نہ کرو کہ بیڑا غرق ہو جائے, اولاد کا بھی, بیوی کا بھی, اپنے گھر بار کا بھی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, کان الناس امتن واحدہ, کان الناس لوگ تھے امت واحدہ, ایک ہی طریقے پہ, ایک ہی راستے پہ تھے لوگ ابتدا میں. ابتدا سے مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک فلسفہ جو ہے وہ تو ہے بے دین اور ملحد لوگوں کا کہ دنیا کی جب ابتدا ہوئی تو انسان شرک کی اور کفر کی کے اندھیرے میں تھا, اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان ترقی کرتا گیا. اور اس سے تھوڑا پہلے اگر چلے جائیں تو وہ جو ڈارون کی تھیوری آج بھی پڑھائی جاتی ہے مسلمان بچوں کو کہ جرثومہ تھا, پھر کیڑا بنا, پھر کوا بنا, پھر سانپ بنا, پھر ٹڈی بنا, پھر فلاں بنا, پھر فلاں بنا, بندر بنا, پھر بندر سے انسان بنا. وہی جو ایولیوشن کا فلسفہ ہے وہی وہ مذہب پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ پہلے انسان کفر اور شرک کی تاریکیوں میں تھا, اور آہستہ آہستہ جب اس نے ترقی کی, مہذب بنتا گیا, تو اسے شعور ہوا کہ کوئی سپر پاور ہے, کوئی اللہ کی ذات ہے, پھر انسان توحید کی طرف آیا. لیکن یہ ساری باتیں اندیکھی باتیں ہیں, سارے ٹیوے لگائے ہوئے گیس ہیں, اندازے ہیں, کوئی بھی یقینی بات ہے, سائنس تو نام ہی غیر یقینی باتوں کا ہے. جب تک کوئی اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں ہو جاتا یا کنفرم نہیں ہو جاتی, جب تک تو شروع اس کی ابتدا ہی ایسی ہوتی ہے. لیکن جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں وہ تو علم یقینی ہے. سائنس جو ہے وہ علم ظنی ہے, اور قرآن یا جو اسلام یا شریعت جو وحی ہے صرف وہی ہے علم یقینی. اور علم یقینی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے انسانوں کی ابتدا کی تو ابتدا میں انسان ایک ہی طریقے پہ تھے. وہ طریقہ کون سا ہے؟ توحید کا. آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی انسانوں کی. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ نے ہدایت دی انہیں, اور آگے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد تک وہ دین کی دعوت پہنچائی, توحید کی دعوت پہنچائی آدم علیہ السلام نے. لہذا انسانیت کی ابتدا توحید کے عقیدے سے ہی ہوئی. لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, طوائع اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے گئے اور گمراہی کے راستے کھلتے گئے. جب گمراہی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا. اب یہ عرصہ کتنا ہے, مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے یہ زمانہ ایسا ہے جس میں لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے, توحید پہ قائم رہے. اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ جو ہیں وہ ایک ہی عقیدے پہ رہے. لیکن یہ ایک تاریخی بات ہے جس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی کہ ابتدا ہم نے توحید سے کی, لوگوں کے عقیدے کی, اور ایک زمانے تک, طویل عرصے تک لوگ توحید پہ قائم رہے. جب لوگوں نے توحید سے اختلاف کرنا شروع کیا اور گمراہی شروع ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ فبعث اللہ النبیین, فبعث اللہ النبیین, اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجنے شروع کیے, مبشرین, جو بشارت دینے والے تھے توحید کے نتیجے میں, ہدایت کے نتیجے میں, ایمان لانے کے نتیجے میں, اچھی بشارت دینے والے, جنت کی بشارت دینے والے, ومنذرین, اور جو ایمان نہ لانے والے تھے, جو کفر کا راستہ اختیار کرنے والے تھے, ان کے لیے وہ انبیاء ڈرانے والے تھے. منذرین اسم فاعل ہے, مبشرین بھی.
آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وَأَنزَلَ اور نازل کی اللہ نے مَعَهُمْ ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، الکتاب کتاب، انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھی نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل سچی باتیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے، کون فیصلہ کرے؟ انبیاء، نبی، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی ہے جس چیز میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اختلاف کا فیصلہ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ بڑی باریک بات اور بڑی اہم بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے یہاں پہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی خدمت پہ جا کے بڑا سرور ملتا ہے، فلاں مزار پہ جا کے آپ 1 گھنٹہ بیٹھے، وہاں بڑا سرور حاصل ہوتا ہے، بڑا لطف ملتا ہے، فلاں جو مجلس ہے ذکر کی، اس مجلس میں جا کے بیٹھیں، بڑی سکینت نازل ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ دلیل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی مجلس میں جا کے بیٹھنا، کسی مقبرے پہ جا کے سرور حاصل کرنا، یا کسی حضرت صاحب کی مجلس میں جا کے انسان کو لطف آنا، یہ حق ہونے کے دلائل نہیں ہے۔ اگر یہ حق ہونے کے دلائل ہوتے تو جو آدمی چرچ میں جاتا ہے سرور اس کو بھی بڑا ملتا ہے، جو آدمی مندر میں جاتا ہے اس کو سرور نہ ملے تو وہ مندر میں جانا چھوڑ دے۔ یہ تو ایک انسان کے اپنے اندر کی کیفیت ہے، جس کو انسان جہاں پہ بھی مطمئن کرنا چاہے وہ مطمئن ہو جائے گی۔ جو انسان قبر پہ جاتا ہے وہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ ہاں یہ قبر والا دیتا ہے، اللہ دینا بند تو نہیں کرتا اس کا بھی۔ جو عبد القادر جیلانی کی نام کی 11ویں دیتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی دیتے ہیں، اللہ اس کو دینا بند نہیں کرتے۔ جو علی حجویری کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اس کا بھی بند نہیں کرتے رزق، اپنی نیتیں اس کو بھی بند نہیں کرتے، لیکن اس کا عقیدہ تو یہ بن جاتا ہے کہ علی حجویری دیتا ہے، عبد القادر جیلانی دیتا ہے، اجمیر والے چشتی جو ہے وہ دیتے ہیں، غریب نواز دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، اس کا عقیدہ تو بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو دیویوں کے پاس جاتے ہیں مندروں میں، ان کا بھی یہ پختہ عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے کہ یہ دیویاں سب دیتے ہیں ہمیں، حالانکہ وہ پتھر کی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں، لیکن عقیدہ اس لیے کہ اللہ تو ان کا بھی بند نہیں کرتا، ان کو بھی نعمتیں دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب سوال تو پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیتا ہے، قبروں پہ جانے والوں کو بھی دیتا ہے، مندر میں جانے والوں کو بھی دیتا ہے، چرچ میں جانے والوں کو بھی دیتا ہے، مسجد میں آنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ فیصلہ کہاں کیا جائے؟ سچا کون ہے؟ مسجد والا سچا ہے، مندر والا سچا ہے، قبر والا سچا ہے، مزار والا سچا ہے، چرچ والا سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے یہاں کہ اگر تم نے اختلاف والی باتوں کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ سچائی کس طرف ہے، حق کس طرف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب نازل کی ہے، مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کو نازل کیا ان انبیاء کے ساتھ، بالحق، حق کو سمجھانے والی، سچی بات سمجھانے والی، صراط مستقیم کا پتہ دینے والی، وہ یہ کتاب ہے بین الناس جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گی، فی مختلفو فی ہے جس میں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ لہذا اس کتاب سے پوچھنا پڑے گا، اس کتاب سے فیصلہ مانگا جائے گا کہ سچا کون ہے، جو مسجد میں جاتا ہے وہ سچا ہے، یا جو مزاروں اور مقبروں پہ جاتا ہے وہ سچا ہے، یا جو چرچ میں جاتا ہے وہ سچا ہے، یا جو مندر میں جاتا ہے وہ سچا ہے۔ اس کا فیصلہ یہ کتاب کرے گی، انسان کا اپنا ضمیر نہیں کرے گا، انسان کی اپنی عقل نہیں کرے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
वमख्तलफ़ फ़ीह, अब अल्लाह ताला ने आगे सब बताया कि लोगों ने आपस में इख्तिलाफ किया क्यों। इब्तिदा तो तौहीद से हुई और एक ज़माने तक लोग तौहीद पे ही कायम रहे, फिर ये आपस में इख्तिलाफ पड़े कैसे, इख्तिलाफ क्यों वाक़ई होते हैं। किताबें भी आ गई, अंबिया भी आ गए, सीधा रास्ता उनके पास मौजूद है, हक की बात मौजूद है, फिर ये इख्तिलाफ आपस में पड़ते क्यों हैं। और ये भी बड़ी समझने की बात है। अक्सर लोग ये परेशान होते हैं, जी फलां यूं क्यों कहता है, फलां यूं क्यों करते हैं, पाकिस्तान में यूं क्यों होता है, हिंदुस्तान में यूं क्यों होता है, सऊदी अरब में यूं क्यों होता है। ये सारे इख्तिलाफात हैं, ये सारे इख्तिलाफात क्यों पड़ते हैं। अल्लाह ने वो बात समझाई, अल्लाह ने कुरान मजीद में एक एक बात का जवाब दिया है और इस तरह समझाया है, इस तरह समझाया है कि बाप भी अपने बेटे को इस तरह समझाता नहीं है, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को इस तरह समझाता नहीं है। दुनिया में हम जैसे ये कहते हैं ना, जी मैंने अपने सर की ठीकरियां तोड़ दी, मैंने अपना सारा जोर लगा दिया समझाने पे, उससे भी कहीं आगे बात है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह लोगों को समझाया है या जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज देनशीन करवाना चाहते हैं, अगर इंसान कुरान पढ़ ले, इसीलिए तो लोग कुरान पढ़ने नहीं देते। कितने फीसद मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान के नजदीक तो लोग आने नहीं देते। हाँ, ये दानिस्ता है या ना दानिस्ता है, लिटरेचर ठीक है अपनी जगह पे होने चाहिए, निसाब अपनी जगह पे होने चाहिए, लेकिन क्या कोई निसाब दुनिया का इस कुरान का बदल हो सकता है? कोई लिटरेचर इस किताब का बदल हो सकता है? कोई मुअल्लिफ, कोई आलिम, कोई फाजिल, किसी का अदब, किसी की तहरीर या किसी के दलाइल इसके मुकाबले में बढ़ के हो सकते हैं? ये उलमा को भी सोचना चाहिए। और जो काम कर रहे हैं, ये जो निसाब वगैरह बना के हम देते हैं, अच्छा ही बस ये निसाब है, ये काफी है, पढ़ लें तो बस इसी पे चलते रहें, ये चीज जो है ये लोगों को, मैं ये तो नहीं कहता गुमराह करने वाली, गुमराह का लफ्ज़ जरा सख्त है, लेकिन कुरान से दूर करने वाली तो है ना। आप अपना निसाब बना के, अपना लिटरेचर बना के, हाँ ये फलां आलिम का और फाजिल का, बहुत बड़े आलिम थे, उनका लिखा हुआ लिटरेचर है, उनका बताया हुआ रास्ता है, उनकी तहरीरें हैं, ये बड़ी अच्छी हैं, ठीक है बड़ी अच्छी हैं, हम इनकार नहीं करते, उलमा फुज़ला का काम है, उनकी हम कदर करते हैं, लेकिन ये तो जुल्म न किया जाए कि इस कुरान का बदल बना के दिया जाए, कुरान से दूर कर दिया जाए। सालों साल इंसान दावत करता रहे, तबलीग करता रहे और लोगों को लाता रहे, जी दीन की हम दावत देते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, और सालों साल इंसान कुरान को हाथ न लगाए, ये तो जुल्म वाली बात है। ठीक है, तुम अपने लिटरेचर दो पढ़ने के लिए लोगों को, अपने रसाले दो, अपनी किताबें दो, सारा कुछ करो, हम उससे मना नहीं करते, लेकिन ये जुल्म तो ना करो कि लोगों को कुरान से दूर कर दो। और कुरान का भी ये अंदाज और ये उसलूब कि जो अपना मिशन है उसको सामने रख के उसका सिलेबस बना लिया जाए, उसके दुरूस बना लिए जाए, खा वो जिहाद के बारे में हो या इस्लामी हुकूमत के बारे में हो या और किसी कोई खास मिशन एक लेके उसका सिलेक्शन कर लिया जाए और सारी जिंदगी उसी पे गुजार दी जाए, ये भी गलत बात है। कुरान तो मतलूब है पूरे का पूरा पढ़ना, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना, जो बातें अल्लाह ने फरमाई हैं उनमें से सिलेक्ट करनी और बाज को गैर जरूरी समझ के तर्क कर देना, ये तो जुल्म की बात है। अल्लाह ने तो एक कलमा जो है गैर जरूरी नहीं कहा इस कुरान मजीद में, बल्कि यहां तक हमारे एक आलिम फाजिल है पाकिस्तान के, हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टी साहब, बड़े माशाअल्लाह आलिम हैं, उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है और उन्होंने इब्तिदा में जो दिवाचा लिखा है उन्होंने उसमें वजाहत की है कि मैंने इराब का तर्जुमा भी किया है, जहां कहीं तमीन है तमीन का तर्जुमा किया है, जबर का, जेर का, पेश का, और फिलवाकी वो तर्जुमा मैंने पढ़ के देखा है, अगरचे वो थोड़ा सा शकील तो लगता है, लेकिन फिलवाकी उन्होंने जो रमूज़े औकाफ तक हैं, जो इराब हैं, उनको भी तर्जुमे में शामिल किया है, शद को भी, जज़म को भी, मद को भी, जबर को भी, जेर को भी, पेश, तमीन, जितनी भी चीजें हैं एक एक, और उन्होंने साफ लिखा है कि अल्लाह ताला ने जहां शद दी है गैर जरूरी नहीं है वो भी,
جہاں تنوین دی ہے غیر ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری تھی. اور یہ جائے کہ ہم پورے قرآن سے کچھ آیتیں سلیکٹ کر لیں اور سلیکشن بنا لیں کہ نہیں جی نہیں یہ بس کافی ہے، یہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں سارے قرآن مجید میں وہ غیر ضروری ہیں. یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے. احسان یہ ہے لوگوں پہ کہ امت کو، مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اور قرآن کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن ضروری ہے پڑھنا. قرآن کی توڑ پھوڑ نہ کی جائے، قرآن کی تقسیم نہ کی جائے، اور لوگوں کو نصابوں کا اور کتابوں کا شائدہ اور شوقین نہ بنایا جائے. اصل چیز جو ہے ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ، اور جس کے ہم محتاج ہیں. دیکھنا ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی اقبال کے بال جبریل نہیں پڑھتا، کیا نقصان ہے؟ نہیں پڑھتا، نہ پڑھے. ایک آدمی ساری زندگی شاہ نامہ اسلام نہیں پڑھتا، نہ پڑھے. مسدس علی نہیں پڑھتا، کوئی نہ پڑھے. یا کوئی نصاب ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی ہدایہ ہے، کوئی دوسری تیسری کتاب ہے، ساری زندگی نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر ایک آدمی قرآن نہ پڑھے یا قرآن کو ہاتھ میں لگائے، یہ تو بڑا نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے. اور یہ کام میں نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے لوگ کر رہے ہیں، لاشعوری طور پہ یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے بعض علماء سے، بعض جماعتوں سے لاشعوری طور پہ یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ سلیکشن کرتے ہیں، نصاب بناتے ہیں، لٹریچر بناتے ہیں. لٹریچر بھی پڑھا جائے لیکن اس کے ساتھ اہمیت دی جائے قرآن مجید کو اور احادیث کو. اصل ہدایت جو ہے منبع سرچشمہ وہ تو کتاب و سنت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے بھیجی ہے کہ جو لوگوں کے آپس میں اختلاف ہے ان کا فیصلہ کرے یہ کتاب. اور آگے یہ فرمایا کہ فَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا فِيهِ اس میں، کس میں؟ صراط مستقیم میں. اللہ نے جو صراط مستقیم ہمیں دیا ہے اس میں لوگوں نے جو اختلاف کیا وہ کس وجہ سے؟ إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے اوتوہ، جو علم دیے گئے، جو کتاب دیے گئے. یعنی اختلاف کرنے والے عوام نہیں ہیں، اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ جو کتاب کا علم دیے گیا، علماء فضلاء. اللہ تعالیٰ معاف کرے، علماء فضلاء پہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ سخت مصولیت علماء کی ہوگی. بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ تو آتے ہیں، سنتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ پہ ذمہ داری تو اتنی ہے کہ آپ نے جو کوئی سن لیا اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا، آپ پہ صرف اتنی ذمہ داری ہے. لیکن جو بتانے والا ہے اس پہ تو بڑی ذمہ داری ہے. ایک بھی غلط زبان سے بات نکل گئی، ایک بھی بات زبان سے ایسی نکل گئی جس کا کسی نے مطلب کچھ سے کچھ لے لیا، وہ جتنے بھی سننے والے ہیں اس پہ کرنے والے ہیں سب کی بات اس سے ہونی ہے. بڑی سخت ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے علماء فضلاء کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا اوتوہ، جو کتاب کا علم دیے گئے، من بعد ما جاءتہم البینات، اور واضح دلائل اور روشن دلیلیں بھی ان کے پاس آ گئیں. اور وجہ کیا تھی اختلاف کرنے کی؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی. بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغیم کہتے ہیں اپنے حق سے زیادہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اپنے حق سے زیادہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بغیم ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو دنیا کا مال اکٹھا کرنا، یا پھر دنیا کا اقتدار اکٹھا کرنا. اقتدار کا حصول یا مال کا حصول، یہ ہے اصل سبب اختلاف کا. علماء اختلاف تبھی کرتے ہیں جب ان میں حب دنیا پڑ جاتی ہے، مال کی محبت یا جاہ کی محبت، اقتدار کی محبت یا مال کی محبت.
یہ جب محبت دنیا کی پڑ جاتی ہے علماء کے دلوں میں تو پھر وہ اختلافات کا آغاز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور پھر آگے امت جو ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہے اور سارا خسارہ امت کا بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بھوکے بھیڑیے، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے اس ریوڑ کا جتنا نقصان وہ آدمی اپنے ایمان کا کرتا ہے جس کو مال کی محبت ہے یا اقتدار کی محبت ہے۔ جس آدمی کو جاہ کی محبت ہے یا دنیا کے مال کی محبت ہے، جتنا نقصان اور تباہ بیڑا غرق کر لیتا ہے اپنے دین اور ایمان کا، اتنا نقصان دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا مال اور جاہ جو ہے یہ انسان کو بہت کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا بھی ملعون ہے اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے یا سوائے اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرنے والا ہو، یا پھر فرمایا کہ سوائے معلم اور متعلم کے، علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا دین کا علم سیکھنے والا، دین کا علم سکھانے والا، اور جس چیز سے اللہ محبت کرتے ہو اور اللہ کا ذکر۔ فرمایا ان چیزوں کے علاوہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، لعنت زدہ۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ لوگوں میں اختلاف جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اختلاف پیدا کرنے والے کون ہیں۔ اختلاف پیدا کرنے والے علماء ہیں، اور اختلاف پیدا کس بات پہ کرتے ہیں؟ حب دنیا کی وجہ سے۔ جب دنیا کی محبت ان میں آ جاتی ہے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو تب وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب ان اختلافات میں ہدایت کسے ملتی ہے؟ جب اختلافات کا ہجوم ہو جاتا ہے، جب انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب لوگ مختلف بولیاں بولنی شروع کر دیتے ہیں، ان میں سے ہدایت کا راستہ کسے اللہ دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ، اللہ نے ہدایت دی الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ان انبیاء پہ اور کتابوں پہ ایمان لے آئے۔ ہدایت کا راستہ کون سا بتایا اللہ نے؟ انبیاء پہ اور کتابوں پہ ایمان لانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اختلافات آ رہے کو امت میں، تو اختلافات دور کرنے کے لیے کس طرف رخ کرو؟ انبیاء کی طرف اور انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں کی طرف۔ انبیاء جب تک زندہ ہو، جب تک تو مراد ہے انبیاء کی اپنی ذات، اور جب انبیاء دنیا سے رخصت ہو جائے تب ان کے بعد انبیاء سے کیا مراد ہے؟ ان کی دی ہوئی سنت اور ان کی دی ہوئی احادیث۔ جب انبیاء دنیا سے رخصت ہو جائے تب انبیاء سے مراد ہے ان کی دی ہوئی حکمت، ان کی دی ہوئی احادیث اور ان کی دی ہوئی سنت، اور کتاب سے مراد وہی اللہ کی کتاب ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے بھی بتا دیے کون ہیں، اختلاف کا سبب بھی بتا دیا کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، اور ان اختلافات میں سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ جو آدمی ان اختلافات سے نکلنا چاہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان اختلافات میں اس کو ہدایت دے گا جو ایمان لائے گا انبیاء پہ اور اس اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جو ایمان لائے انبیاء پہ اور کتابوں پہ، اور ہدایت اللہ دے گا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان معاملات میں جن میں اختلاف کیا لوگوں نے، من الحق کے حق سے، بِإِذْنِهِ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ہدایت دے گا اپنی توفیق سے ان لوگوں کو جو رجوع کریں گے انبیاء کی طرف اور کتاب کی طرف۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف۔ جسے چاہتا ہے سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی
تقسیم جو ہے یہ بے سبب ہے. اللہ کی تقسیم بے سبب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے حکیم ہیں, بڑے علیم ہیں, بڑے خبیر ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے میں بھونڈی تقسیم نہیں کرنا چاہتا. باپ کی بات تو دور کی ہے. مسجد سے آپ نکلتے ہیں, مسجد کے باہر 4 یا 5 مانگنے والے بیٹھے ہیں. اب آدمی دینا بھی چاہتا ہے لیکن دینے والا ہر ایک کو نہیں دیتا. دینے والا اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سا مستحق ہے. انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو روزانہ آگے بیٹھا ہوتا ہے, اس کا تو پیشہ ہے, اس کو کیوں دیا جائے. انسان نہیں دیتا اس کو. دوسرا دیکھتا ہے, انسان کہتا ہے یہ تو واقعی بڑا معذور لگتا ہے. معاملہ اصل غیب تو اللہ جانتا ہے, لیکن انسان بھی سوچتا ہے, دیکھتا ہے میں کس کو دوں کس کو نہ دوں. حالانکہ وہ دینے پہ قادر ہے سب کو, لیکن سب کو دیتا نہیں ہے. اگر ایک انسان جو ہے وہ دیتے ہوئے یہ تمیز کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں, حالانکہ وہ جسے چاہے دے سکتا ہے. اللہ کی ذات تو بڑی حکیم ہے. اللہ ہر ایک کو کیوں دے ہدایت. ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے کہ انسان ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہے, اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اتنی قیمتی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نہیں دی ہدایت اللہ نے, حالانکہ چچا تو جان دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اتنی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس سال چچا فوت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دے دیا اس کو کہ میرے لیے غم کا سال ہے, میرا چچا مر گیا ہے. اتنی سپورٹ تھی اس چچا کی, اتنا مددگار تھا وہ چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتنی تمنا اور خواہش تھی کہ ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کی بات کہہ دے. اللہ کا رسول تو ترستا ہی رہا ہے اس بات کو کہ میرے کان میں کہہ دے, لیکن یہ بات تو ایسی ہے کہ کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اور کہاں سے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی ایران سے چلتا ہے اور بکتا بکاتا نوکریاں کرتا, ملازمتیں کرتا, غلام بنتا, بکتا بکاتا کہیں سے کہاں پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نہ تعلق ہے, نہ رشتہ داری ہے, نہ قرابت داری ہے, نہ شہر ہے, نہ گلیاں ہیں, نہ محلہ ہے, کوئی چیز ملتی نہیں ہے, نہ زبان ملتی ہے, نہ رنگ ملتا ہے. اور جب آ گیا خدمت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جنگ خندق پہ لوگوں نے جھگڑا کیا کہ یہ تو ہماری ٹولی کا ہے, ہماری ٹولی کا ہے. اللہ کے رسول نے جھگڑا کیسے ختم کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی تو منا من اہل البیت, کہ یہ تو اہل بیت سے ہے, اس کو میرے ساتھ آنے دو. کیا تعلق تھا کہ اللہ کے رسول نے ایرانی آدمی کو جس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی جان پہچان نہیں تھی, کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کہہ دیا کہ یہ تو میرا آدمی ہے, میرے گھر کا آدمی ہے یہ. اور جو اپنے گھر کا آدمی تھا اس کے لیے ترستے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زبان سے کچھ تو نکال دے. نصیب میں نہیں تھا, اور فرمایا, خود فرمایا کہ جہنم میں جائے گا, اور میں سفارش کروں گا میری سفارش کی وجہ سے اتنی اس سے تخفیف کی جائے گی عذاب میں کہ آگ کی جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی, اور آگ کی جوتیاں بھی اتنی سخت ہوں گی جلانے والی کہ آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے. یہ ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے. اسی لیے تو میں نے گزارش کی نا کہ ہدایت تو یہ ہے, اور شیطان اس طرف تو آنے نہیں دیتا. نہیں یہ بہت ہے, حضرت صاحب فرما رہے ہیں, بس حضرت صاحب نے یہ نسخہ بتا دیا, یہ وظیفہ بتا دیا, یہ مراقبہ ہے, یہ مکاشفہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. انہی چکروں میں ساری زندگی انسان گزار دے, قرآن کو ہاتھ تک نہ لگائے, قرآن کو کھول کے بھی نہ دیکھے, جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین. ہدایت تو اسی میں ہے, ہدایت تو منبع یہی ہے. فرمایا کہ اختلافات میں فیصلہ کرنے والی کتاب یہی ہے. اس طرف تو شیطان آنے نہیں دیتا, اور لوگوں نے بہانے بنا رکھے ہیں مسلمانوں کو کتاب سے دور کرنے کے.
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اور گمراہی کا قانون جو ہے وہ بتایا ہے مختلف جگہ پہ. والذین جاہدوا فینا، جاہدو کا معنی جہاد سے ہے پوری کوشش کرنا، اپنی کوشش میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑنا. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، لنہدین، ہم ان کو ضرور راستہ دکھائیں گے، ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے، سبلنا، اپنی طرف آنے کا راستہ. شرط تو یہ ہے کہ جذبہ سچا ہو، انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے. یہ جو ہم نے تعصب کے دائرے بنا رکھے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، میری فقہ یہ ہے، میرا جماعت یہ ہے، میری پارٹی یہ ہے، میرا امام یہ ہے، میرا مولوی یہ ہے، میرے پیر صاحب یہ ہیں، بس ان کی بات ماننی ہے اور کسی کی بات ماننی نہیں، یہ تعصب تو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے آنا ہے اپنے دل کو تعصب سے پاک اور صاف کر کے ہماری طرف آنے کی نیت کر لے. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، تڑپ رکھے گا، اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے گا، لنہدینہم سبلنا. یہ ہوتا نہیں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو ہدایت نہ دے. آگے پھر اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان کا اگلے درس میں ذکر ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.